حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات اور حالات سے اجتہاد۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعات زندگی میں متعدد حیثیتوں سے مماثلت ہے اور خود قرآن نے اس مماثلت کو ظاہر کر دیا ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا۔ سورہ مزمل۔ لوگوں، ہم نے جس طرح فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا، اسی طرح تمہاری طرف بھی ایک رسول بھیجا ہے جو تم پر گواہ ہے۔ اسی سبب سے قرآن مجید میں بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو دہرایا گیا ہے۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دشمنوں کے اندر رہ کر زندگی بسر کی، یہی حال حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کے اہل دربار کو ہر طرح سمجھایا، مگر وہ ایمان نہ لائے اور بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے ہجرت کرنا پڑی۔ اسی طرح صنادید قریش بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لائے اور بالآخر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو لے کر مکہ سے ہجرت فرمائی۔ جس طرح ہجرت سے کچھ پہلے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر خدا کی ہم کلامی نصیب ہوئی اور احکام عشرہ عطا ہوئے، اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ہجرت سے تقریباً 1 سال پہلے معراج ہوئی اور احکام 2 از 10 گانا عطا ہوئے۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہجرت کے بعد فرعونیوں پر بحر احمر کی سطح پر عذاب نازل ہوا، اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے بعد صنادید قریش پر بدر کے میدان میں عذاب آیا، اور جس طرح اس کے بعد فرعون کی شامی مملکت پر بنی اسرائیل قابض ہو گئے، اسی طرح مکہ معظمہ کی حکومت بھی ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی گئی۔ ان امور کو پیش نظر رکھ کر کفار قریش کو معلوم ہونا چاہیے کہ قانون الہی معراج کے بعد ہجرت کا حکم دے گا اور اس کے بعد ان پر عذاب علیم کا نزول ہوگا۔ چنانچہ سورہ اسراء کے آخر میں ارشاد ہوتا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا۔ اور ہم نے کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کو 9 کھلے احکام دیے، جس طرح محمد کو معراج میں عطا کیے۔ تو پوچھ لو بنی اسرائیل سے، جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پاس آیا تو فرعون نے اس سے کہا کہ اے موسیٰ، میں سمجھتا ہوں کہ تم پر کسی نے جادو کر دیا ہے، یعنی تمہاری عقل کھو دی ہے۔ موسیٰ نے کہا، اے فرعون، تجھ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ان حکموں کو آسمان اور زمین کے مالک کے سوا کسی اور نے ان کو دانائی بنا کر نہیں اتارا ہے، اور اے فرعون، میں سمجھتا ہوں کہ تم اب ہلاک اور برباد ہو جاؤ گے۔ فرعون نے چاہا کہ بنی اسرائیل کو ملک سے اکھیڑ دے، تو ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو سب کو غرق کر دیا، اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اب تم ملک میں رہو، جب قیامت کا وعدہ پورا ہوگا تو سب کو سمیٹ کر ہم اپنے حضور میں لائیں گے۔ ان آیتوں کے آغاز میں جن 9 نشانیوں کے دیے جانے کا حکم ہے، بعض مفسرین نے اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 9 معجزات مراد لیے ہیں، مگر بعض احادیث میں مذکور ہے کہ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، سامنے سے 2 یہودی گزرے، ایک نے دوسرے سے کہا کہ چلو اس پیغمبر سے کچھ سوال کریں، دوسرے نے کہا پیغمبر نہ کہو، سن لے گا تو اس کی 4 آنکھیں ہو جائیں گی، یعنی خوش ہوگا۔ اس کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور دریافت کیا کہ موسیٰ کو 9 آیتیں کون سی دی گئیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ یہ ہیں، کسی کو خدا کا شریک نہ بناؤ، زنا نہ کرو، کسی بے گناہ کو قتل نہ کرو، چوری نہ کرو، جادو نہ کرو، کسی حاکم کے پاس بے جرم کی چغلی نہ کرو،
سود نہ کھاؤ، کسی پاک دامن پر تہمت نہ لگاؤ اور میدان جہاد سے نہ بھاگو۔ اس نویں حکم میں راوی کو شک ہے، اور خاص تمہارے لیے اے یہودیہ 10واں حکم ہے کہ سبت کے دن زیادتی نہ کرو۔ یہ سن کر دونوں یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست و پا کو بوسہ دیا۔ یہ حدیث جامع ترمذی، مسند احمد، نسائی، ابن ماجہ، ابن جریر میں ہے۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو 2 جگہ نقل کیا ہے، ایک تفسیر سورہ بنی اسرائیل میں اور دوسرے باب ما جاء فی قبلۃ الید والرجل میں، اور دونوں جگہ کہا ہے کہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس حدیث میں جن 10 احکام کی تفصیل ہے اور موجودہ ترجمہ تورات میں یہ احکام جن الفاظ میں مذکور ہیں ان میں کسی قدر فرق ہے، خصوصاً حدیث کا 9واں حکم جس کے متعلق شعبہ راوی خود اقرار کرتے ہیں کہ ان کو یہ 9ویں بات اچھی طرح یاد نہیں۔ یہ 9واں حکم دراصل ماں باپ کی اطاعت اور عزت ہے، باقی احکام وہی ہیں جو تورات میں مذکور ہیں، صرف طریقہ ادا اور تعبیر کا فرق ہے۔ تورات کے موجودہ تراجم لفظی تو ہیں نہیں، علاوہ ازیں اس حدیث کے ایک راوی عبداللہ بن سلمہ کا حافظہ اچھا نہ تھا۔ ابن کثیر نے اس آیت کی تفسیر میں اس کی تصریح کی ہے۔ بہرحال اس تشریح سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان احکام عشرہ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام 2 از 10 گانا میں ایک وجہ مماثلت ہے، اس لیے ان دونوں کے منکروں کا ایک ہی حال ہوگا۔ معراج کے انعامات۔ ان احکامات، بشارت اور نماز 5 گانا کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 اور خاص عطیے عنایت ہوئے۔ ایک یہ بشارت کہ امت محمدیہ میں سے جو شخص شرک کا مرتکب نہ ہوگا دامن مغفرت کے سائے میں اس کو پناہ مل سکے گی۔ دوسرے سورہ بقرہ کا اختتامی رکوع، اسی بارگاہ میں فرمان خاص کے طور پر مرحمت ہوا۔ اس رکوع میں سب سے پہلی مرتبہ ایمان کی تکمیل کے اصول اور عفو و مغفرت کے سبق انسانوں کو سکھائے گئے۔ اسی سے یہ بھی معلوم ہوگا کہ پہلے عطیے کی بشارت بھی در حقیقت انہی آیات میں مذکور ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ سورہ بقرہ۔ پیغمبر اس پر ایمان لایا جو اس پر اترا اور تمام مسلمان بھی اس پر ایمان لائے، یہ سب کے سب خدا پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے، اور کہتے ہیں کہ ہم خدا کے پیغمبروں میں یہ تفریق نہیں کرتے کہ بعض کو مانیں اور بعض کو نہ مانیں، اور کہتے ہیں کہ ہم نے خدا کے احکام کو سنا اور اس کی اطاعت کی۔ تو اے ہمارے پروردگار، ہم پر بخشش فرما اور تیری ہی طرف آخر لوٹ کر جانا ہے۔ خدا کسی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ جس نے اچھے کام کیے تو اپنے ہی لیے کیے اور برے کام کیے تو اس کا نقصان بھی وہی اٹھائے گا۔ اے ہمارے پروردگار، اگر ہم بھول جائیں یا چوک جائیں تو اس کی باز پرس ہم سے نہ کر۔ اے ہمارے پروردگار، اور ہم پر اس طرح کا بوجھ نہ ڈال جس طرح ہم سے پہلوں پر تو نے ڈالا۔ اے ہمارے پروردگار، اور اتنا بوجھ جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں ہم سے نہ اٹھوا، اور ہمارے قصوروں سے درگزر فرما، ہمارے قصوروں کو معاف فرما اور ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مددگار ہے۔ تو ان لوگوں کا مقابلے میں جو تیرے منکر ہیں ہماری مدد فرما۔ معراج کا پراسرار منظر۔ سورہ اسراء کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے معراج کے روحانی مناظر کا بیان صرف 2 لفظوں میں ختم کر دیا ہے۔
لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، ہم نے اپنے بندے کو یہ سیر اس لیے کرائی کہ ہم اپنی کچھ نشانیاں اس کو دکھائیں۔ یہ نشانیاں کیا تھیں؟ کیا ان کی تفصیل کے لیے عاجز و درماندہ انسان کی زبان میں کچھ الفاظ ہیں؟ ہاں ہیں، مگر نہ تمام۔ ہماری فہم، ہمارا علم، ہمارا خیال، ہمارا قیاس، غرض جو کچھ ہمارے پاس ہے، اس کا دائرہ ہمارے محسوسات اور ہمارے تعقلات سے آگے نہیں بڑھ سکتا، اور ہمارے ذخیرہ لغت میں صرف انہی کے لیے کچھ الفاظ ہیں۔ اس بنا پر وہ معنی جو نہ عام محسوسات انسانی کی حدود میں داخل ہیں اور نہ تعقل و تصور کے احاطہ کے اندر ہیں، وہ الفاظ و کلمات میں کیوں کر سما سکتے ہیں؟ اور اگر اللہ تعالیٰ اپنے کمال قدرت سے ان کو حروف و کلمات کا جامہ پہنا بھی دے تو دماغ انسانی ان کے فہم و تحمل کی قدرت کہاں سے لائے گا؟ وَمَا أُوتِيهُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اے انسانوں، تم کو علم کا بہت تھوڑا سا حصہ عطا کیا گیا ہے۔ اسی لیے سورہ والنجم میں جہاں ان اسرار کے چہرے سے کچھ پردہ ہٹایا گیا ہے، ایسی تفصیل ہے جو تمام تر اجمال ہے، اور ایسی توضیح ہے جو سرتاپا ابہام ہے۔ دو دو لفظ کے فقرے ہیں، ضمیر محذوف ہیں، فاعل کا ذکر ہے تو مفعول کا نہیں، مفعول کا بیان ہوا ہے تو فاعل نہیں، متعلقات فعل کی تشریح نہیں، ضمائر کے مرجعوں کی تعین نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس مقام کا مقتضا یہی ہے۔ عبارت از سخندہ ہم نہ گنجد۔ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَآى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى۔ قسم ہے ستارے کی کہ جب وہ گرے کہ تمہارا رفیق یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تو بھٹکا ہے اور نہ بہکا ہے، اور نہ وہ یہ باتیں اپنے دل سے بنا کر کہتا ہے، بلکہ وہ تو وہی ہے جو اس کو بتایا جاتا ہے۔ اس کو تو بڑی طاقتوں والا اور بڑی عقل والا تعلیم دیتا ہے۔ وہ آسمان کے اونچے کنارے میں سیدھا ہو کر نمودار ہوا، پھر قریب آیا اور جھکا تو 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی کم۔ پھر اس کے بندے سے جو باتیں کیں، دل نے جو دیکھا اس نے جھوٹ نہیں بیان کیا۔ اے لوگو، کیا وہ جو دیکھتا ہے اس پر تم اس سے نزاع اور مناظرہ کرتے ہو؟ اس نے یقیناً دوبارہ اس کو اترتے دیکھا انتہا کے درخت کے پاس، جس کے قریب نیک بندوں کے رہنے کی بہشت ہے، جب بیری کے درخت پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا، نہ نظر بہکی نہ اچھتی۔ اس نے یقیناً اپنے پروردگار کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب معراج کے روحانی مشاہدات و مناظر اور ملکوتی آیات و مظاہر کا قریش سے تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ راہ حق سے دیدہ و دانستہ یا غوایت یا نادانستہ یا ضلالت بھٹک گیا ہے، یا اپنے دل سے بنا کر یہ جھوٹی باتیں بیان کرتا ہے۔ یہ انہوں نے کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ روحانی جلووں کی دیکھنے کی ان کے پاس آنکھیں نہ تھیں، صوت سرمدی کے سننے کی ان کے کانوں میں طاقت نہ تھی، اسرار ملکوتی کے سمجھنے کے لیے ان کے سینوں میں دل نہ تھے۔ خدا نے کہا یہ جو کچھ تھا اور جو کچھ معلوم ہوا یہ ایک بڑی طاقت و قدرت اور علم و عقل والی ہستی کی جلوہ انگیزیاں ہیں۔ وہ کبھی اتنا دور تھا کہ آسمان کے کناروں میں نظر آیا، اور کبھی اتنا قریب کہ 2 کمانوں کے فاصلے سے بھی قریب تر تھا۔ کون جھکا، کون قریب آیا، کون 2 کمانوں کے فاصلے تک آ کر رک گیا؟ کیا خدا؟
نہیں، کیا جلوہ خدا؟ شاید۔ کس نے باتیں کیں؟ معلوم نہیں۔ کیا باتیں کیں؟ بتائیں نہیں۔ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ انسانی فہم و ادراک کی اخیر سرحد پر ایک درخت۔ کیا اس کو شؤون و صفات الہی کی نیرنگی نے ڈھانک لیا؟ کیا انسانی فہم و ادراک کی اخیر سرحد کا درخت صرف شؤون و صفات کی نیرنگی کا مظہر ہے؟ کیا یہاں پہنچ کر کون و مکان اور وجوب و امکان کا عقدہ مشکل حل ہو گیا؟ کیا دل بھی دیکھتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دل کی آنکھوں سے کیا دیکھا؟ دیدہ چشم سے کیا منظر نظر آیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سفر میں آیات ربانی دکھائی گئیں، مگر یہ مشاہدہ قلب تھا یا معائنہ چشم؟ راز این پردہ نہاں است و نہاں خواہد بود۔